بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گی ایک عورت کے بارے میں کہ ہمیشہ ایک عورت ہی بری کیوں۔ میں ایک سرکاری اسپتال میں بطور نرس کام کر رہی تھی۔ ایک مردانہ وارڈ میں ایک مریض کو داخل کیا گیا۔ وہ ایمرجنسی سے یہاں لایا گیا تھا۔ اس کا نام گل رخ تھا۔ عمر 18 برس اور بے حد حسین و جمیل جوان تھا۔ میں دیکھتے ہی اس پہ مر مٹی۔ دیکھنے میں کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ لگتا تھا۔ اس کی اس وقت حالت بہت خراب تھی۔ مری میں سیر کرتے ہوئے کسی زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا، جس سے سارا جسم سیاہ پڑ گیا تھا اور زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ 1 ماہ وہ دوڑا رہا، بخار اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ خدا خدا کر کے اس کی حالت سنبھلی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس دوران میں نے جان و دل سے اس کی خدمت اور تیمارداری کی، کیونکہ گل رخ کی صورت میرے دل میں بس گئی تھی۔ اب مجھے ایک پل اسے دیکھے بغیر چین نہ آتا تھا۔ ان دنوں میری عمر 25 برس تھی۔ وہ مجھ سے 6-7 برس چھوٹا تھا، لیکن جذبہ عشق عمروں کے فرق کو نہیں مانتا۔ یہ مرض اگر انسان کو لاحق ہو جائے پھر اس سے انکار ممکن نہیں۔ سنا تھا کم عمر اور خوبصورت دلہا کم ہی زندگی بھر ساتھ نبھاتے ہیں، وہ سچے جیون ساتھی ثابت نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت جانتے ہوئے بھی میں گل رخ کے شریک حیات بننے کی آرزو کر بیٹھی تھی۔ جس روز وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کے جا رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے خدا حافظ کہا اور میری خدمت کے صلے میں شکریہ کے ساتھ 500 روپے دینا چاہے تو میں نے رقم لینے سے انکار کر دیا۔ جدائی کے تصور سے آنکھوں میں آنسو تھے جو میرے رخساروں پہ بہنے لگے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ میں اسے پیار کرنے لگی ہوں۔ تب اس نے کہا، روتی کیوں ہو مرینا؟ میرا فون نمبر لکھ لو، جب دل چاہے بات کر لینا۔ میں نے اس سے فون نمبر لے لیا اور دل کو قرار آ گیا۔ رابطے کا ایک ذریعہ مل گیا تھا۔ اگلے روز گل رخ کو فون کیا، اس کی طبیعت پوچھی۔ نہایت خوش اخلاقی سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے بتایا کہ وہ طالب علم ہے، رات گئے دیر تک پڑھتا رہتا ہے۔ مرینا، جب دل چاہے مجھے فون کر سکتی ہو۔ رات بھر میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہوں تو جی چاہتا ہے کوئی بات کرے۔ فون کرو گی تو کچھ دیر تم سے باتیں کر کے تازہ دم ہو جاؤں گا۔ اب یہ ہمارا معمول ہو گیا۔ ہم روز رات کو 12 بجے کے بعد فون پہ آدھ گھنٹہ بات کر لیتے۔ میری ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی اور 12 بجے تمام مریضوں کو چیک کرنے کے بعد میں اپنی ڈیوٹی روم میں آ جاتی، اور جہاں فون سامنے میری میز پہ موجود تھا میں گل رخ کو نمبر ملاتی۔ ہم وقفے سے تقریباً 3 یا 4 بار باتیں کر لیتے۔ اس کے بعد وہ سو جاتا اور میں وارڈ کا چکر لگانے چلی جاتی۔ ہماری محبت 6 ماہ میں اس موڑ پر آ گئی۔ اب ہم ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہ رہتے تھے، جیسے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہو گئے ہوں اور شادی کے بندھن میں بچ جانے کے خواب دیکھنے لگے۔ میں عمر کے اس حصے میں تھی جب شادی کر لینا لازم ہو جاتا ہے، لیکن گل رخ ابھی زیر تعلیم تھا۔ وہ برسر روزگار بھی نہ تھا، اپنی ہر ضرورت کے لیے گھر والوں کا محتاج تھا۔ ان رکاوٹوں کے علاوہ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ میں کرسچن تھی۔ میرے گھر والے کسی صورت میری شادی اس کے ساتھ کرنے پہ راضی نہ تھے۔ جب ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا تو ہمارے گھر والوں نے شدید مخالفت کی۔ عشق نہ پوچھے ذات کے مصادق، ہم نے والدین کی پرواہ نہ کی، سب کو ناراض کر کے کورٹ میرج کر لی۔ میں نے چونکہ گل رخ کی خاطر اپنا مذہب چھوڑا تھا، لہٰذا والدین اور رشتہ داروں نے ہمیشہ کے لیے ناطہ ختم کر دیا۔ کورٹ میرج سے چند روز قبل اسپتال کے بااثر ڈاکٹر سے کہہ کے کوارٹر الاٹ کرا لیا تھا۔ نکاح کے بعد گھر جانے کی بجائے میں اپنے خوبرو دلہا کے ساتھ کوارٹر میں منتقل ہو گئی۔ والدین نے ناطہ توڑا تو میں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا، کیونکہ میں گل رخ کے ساتھ اتنی خوش تھی اب مجھ کو کسی کی پرواہ نہ رہی۔ ہم ہنسی خوشی ازواجی زندگی بسر کر رہے تھے۔ گل رخ نے FSC کا امتحان ہی دیا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کے چکر میں پڑ گیا۔ جب میں اپنوں کی محبت سے محروم ہو گئی، اسے بھی والدین نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اب گل رخ کا تمام خرچہ میرے کاندھوں پر تھا۔ میں نے اس سے تسلی دی کہ میں برسر روزگار ہوں، تم فکر نہ کرو، جب تک تمہاری تعلیم مکمل نہیں ہوتی اور تم ڈاکٹر نہیں بن جاتے، اس وقت تک میں تم کو سپورٹ کرتی رہوں گی۔ اس کا ارادہ ڈاکٹر بننے کا تھا، مگر عشق نے اس کے والدین کی اس کے خواب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب BSc کرنے کے سوائے اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ معقول ملازمت حاصل کرنے کے لیے ان دنوں BSc بلکہ MSc ہونا ضروری تھا۔ یوں بھی آدمی تعلیم کے بغیر کچھ نہیں۔ BSc کے بعد اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہ دن اس نے پڑھنے اور میں نے اسپتال میں ڈیوٹی کرنے میں گزارے۔ روز و شب محنت و مشقت، تنگی تراشی برداشت کرتی رہی،
لیکن پائے استقلال میں جنبش نہ آئی۔ آخرکار وہ گھڑی آ گئی جب گل رخ کو ایک کالج میں اچھی ملازمت مل گئی اور وہ معقول تنخواہ پانے لگا۔ اس تمام عرصہ میں نے گھر اور شوہر کے تعلیم کا خرچہ اٹھایا، کیونکہ امید تھی کہ ایک دن وہ اس قابل ہو جائے گا جب اچھی ملازمت حاصل کر سکے گا۔ اس طرح میرے سارے خواب پورے ہو جائیں گے۔ انسان امیدوں کے سہارے کٹن وقت نکال لیتا ہے، کبھی اچھے دن بھی آئیں گے۔ میں نے بھی اسی آس کے سہارے پر مشقت دن بتائے تھے۔ جب کہ میرا شوہر کمانے کے قابل ہو جائے گا تو میں آرام کروں گی اور وہ کام کرے گا۔ ہسپتال سے کوارٹر متصل تھا، جبکہ گل رخ کو ملازمت کے لیے روز دور جانا پڑتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا، مرینا، اگر میرے پاس موٹر سائیکل ہو تو میں بسوں کے دھکے کھانے سے بچ جاؤں، وقت بھی اس قدر برباد نہ ہوگا۔ میرے پاس سونے کا ایک سیٹ تھا جو کبھی روپیہ جوڑ کے بنوایا تھا، وہ بیچ کے اسے موٹر سائیکل لے کر دے دی تاکہ میرے محبوب کو سفر کی تکلیف نہ سہنی پڑے۔ مجھے نہیں معلوم کب اس نے اپنے گھر والوں سے صلح کر لی، لیکن اب وہ روز ڈیوٹی پہ جاتا اور واپسی پہ اپنے والدین کے پاس چلا جاتا اور رات گئے پھر آتا۔ اس نے یہ صلح مجھ سے پوشیدہ رکھی۔ وہ اپنی تنخواہ کا زیادہ حصہ والدین کو دیتا، باقی رقم خود پہ خرچ کر لیتا۔ میں پہلے کی طرح گھر کا خرچہ چلا رہی تھی، تاہم اس سے گلہ نہ کرتی کہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں، مجھے بھی دو۔ دراصل اپنے گھر کا سکون تباہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پر کیا خبر تھی کہ میری پرسکون گھر پہ ایک بجلی گرنے والی ہے۔ رفتہ رفتہ گھر والوں نے گل رخ کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور وہ لوگ اس کی دوسری شادی کی تیاریاں کرنے لگے۔ میم تمام حالات سے بے خبر اپنی محنت و مشقت کی زندگی میں گم تھی۔ گل رخ اب بہت خوش لباس ہو گیا تھا، نت نئے جوڑے اور قیمتی جوتے پہنتا تھا، مگر میں نہ چونکی کہ اس سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اسے اچھے کپڑوں میں دیکھ کے میرا دل فخر سے بھر جاتا کہ دیکھو میرا شوہر کتنا خوبصورت اور حسین ہے۔ یہ سوچ نہ آتی کہ وہ یہ سب میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے کرتا ہے۔ چونکہ اس وقت جب اس کا رویہ بدلنے لگا، وہ دھیرے دھیرے مجھ سے لا تعلق ہوتا گیا اور میں اس کی سرد مہری کا شکار ہو گئی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہ آتی تھی کہ میرا جیون ساتھی کو کیا ہو گیا ہے۔ وہ 2-3 دن غائب ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ میں دورے پہ گیا تھا۔ کالج کی نوکریوں میں دورے پر جانا قابل فہم تھا۔ میں یہ سوچ نہ سکتی تھی کہ دوسری شادی کر چکا ہے۔ روز نت نئے بہانوں کی وجہ سے میں شک میں پڑ گئی، ذہن الجھا رہنے لگا۔ اب اس کے یہ بہانے مجھے جھوٹ کا پلندہ لگتے۔ دوسری بیوی اس کے اپنے خاندان سے تھی، نوعمر و خوبصورت تھی۔ وہ گل رخ کا بہت بھائی تھی۔ 1 سال بعد ان کے یہاں بیٹی ہو گئی، جبکہ میں ابھی تک شوہر کی دوسری شادی سے لا علم تھی۔ ایک روز میری اسکول کے زمانے کی سہیلی ملی، اس کو میں نے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن میری ڈیوٹی آف تھی۔ اس نے فون کیا تو میں نے اصرار کیا، آ جاؤ، سخت بور ہو رہی ہوں۔ وہ رکشہ پکڑ کے آ پہنچے۔ اتفاق کے گل رخ بھی آ گیا۔ جب ثنا نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھا، مرینا، کیا یہ تمہارا شوہر ہے؟ ہاں، کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ اس لیے کہ اس کی بیوی کا جہاں میکا ہے، میرا وہاں گھر ہے۔ یہ اکثر ہمارے محلے میں آتا ہے۔ یہ سمینہ کا شوہر ہے اور ان کی ایک بیٹی ہے۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ گل رخ سے پوچھا تو وہ معافی مانگنے لگا کہ میں نے مجبوراً دوسری شادی کی ہے۔ والدین کے سامنے بے بس ہو گیا تھا۔ ان کو عمر بھر کے لیے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دوسری شادی انہی کی آرزو پر کی ہے۔ کیا بتاؤں اس وقت دل کی کیا حالت ہوئی۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں پتھر بنے اسے دیکھے جا رہی تھی، جیسے آنکھوں جم گئے ہو، دم گھٹ کے رہ گیا ہو، پھر اپنی سدھ نہ رہی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں نے گل رخ سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ لاکھ اس نے منت زاری کی، لیکن میرا دل، میری روح، میرے سب خواب پتھر ہو گئے تھے۔ گل رخ نے بہت کہا، طلاق اس مسئلے کا حل نہیں ہے، طلاق نہ بھی لو تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جانتی ہوں معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، لیکن میں اس کی منتوں سماوجود کے باوجود راضی نہ ہوئی، کیونکہ میرا دل، میرا یقین بری طرح ٹوٹا تھا۔ میں نے اسے جتلایا کہ دوسری شادی تم نے کی ہے، میں نے تو نہیں کی۔ دھوکہ تم نے دیا ہے، میں نے نہیں۔ پھر لوگ مجھے کیوں اچھی نظر سے نہ دیکھیں گے؟ لوگوں کو چاہیے وہ تم کو بری نظر سے دیکھیں۔ میری نظر میں گل رخ مجرم تھا۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور چھپ کے شادی کی تھی۔ بھلا معاشرے میں مجھے سزا یافتہ ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ سزا تو میرے جیون ساتھی کو ملنی چاہیے تھی۔ لوگ مجھے برا کیوں کہیں؟ یہ میری بھول تھی۔ میری بے وفا محبوب نے سچ کہا تھا کہ جب میں نے ضد کر کے گل رخ سے طلاق لے لی تو معاشرہ اس کی بجائے مجھے ہی ملزم ٹھہرانے لگا کہ اس کے ناکردہ گناہ کی سزا مجھ کو ملنے لگی۔ ہر شخص کے لبوں پہ یہی قصہ تھا کہ مرینا نے نبھا نہیں کیا، آخر طلاق لے لی۔ یہ خراب عورت ہے، راتوں کو ڈیوٹی کرتی ہے۔ بھلا ایسی عورت سے کب تک شوہر نبھا کر سکتا ہے؟ محبت کی شادی کا یہی انجام ہوتا ہے۔ عمر میں بھی تو شوہر سے بڑی تھی،
یہ بات پہلے کیوں نہ سوچی، اولاد بھی نہیں ہوئی۔ میں باتیں بنانے والوں کو کیا بتاتی کہ اولاد ہونے پہ پابندی بھی میرے محبوب نے لگا دی تھی۔ اس کا کہنا تھا بھی تم نوکری کرتی اور میں نے ہر حال میں تعلیم مکمل کرنی ہے، تو بچہ کون پالے گا؟ جب میں کمانے لگوں گا پھر تم نوکری چھوڑ دینا، گھر بیٹھ جانا، پھر بچوں کو سکون سے پرورش کرنا۔ ثنا بھی ایک دن سمجھانے آ گئی کہ مرینا، طلاق لے کے تم نے غلط کیا۔ مرد شادیاں کرتے ہیں، عورتیں سوتن کے ساتھ نبھا کر لیتی ہیں، تم یہ دکھ برداشت کر لیتی اور طلاق کا داغ دامن پہ نہ لگواتی۔ کسی نے بھی میری قربانیوں کو نہ دیکھا، سبھی مجھے ہی دوشی قرار دینے لگے کہ مرد تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کہہ کر گل رخ کو معاف کر دیتی۔ میں کہتی ہوں جب دکھوں کو برداشت کرنے کے دن تھے، رات دن محنت و مشقت پہنے کی، اور جب گل رخ کمانے کے قابل ہوا، میرے آرام کرنے کا وقت آیا، اس گھر کی مالک دوسری عورت بن گئی، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ طلاق کے بعد گل رخ مجھے چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا، میں پھر سے تنہا رہ گئی۔ اب کسی ضروری کام کے لیے کسی کو بھائی بنا کے کام کہتی ہوں تو لوگ مجھے شک کی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ایک ساتھی جو میرے ساتھ اسپتال میں ڈیوٹی دیتا تھا، ایک روز جبکہ میں بیمار تھی میری خبر گیری کے لیے کوارٹر آ گیا۔ وہ مجھے بہن کہتا تھا، میں اسے بھائی کہتی تھی۔ اس کے گھر آنے پہ میرے ساتھ والے کوارٹروں کے لوگوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے، وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ تب میں نے سوچا کیا یہ معاشرہ صرف بے گناہ عورت کو سزا دیتا ہے؟ کیا متعلقہ کو اگر وہ بے سہارا ہو تو جینے کا حق نہیں؟ ان باتوں سے میرا جی برا ہو گیا، اور پھر میں نے ایک انوکھا فیصلہ کر لیا۔ ہماری وارڈ کا سرپرست جو سینئر میل نرس تھا، ایک روز اس نے مجھے پرپوز کیا تو میں نے یہ شرط رکھ دی، تم شادی شدہ ہو، اگر بیوی کو طلاق دے دو تو میں تم سے شادی کرنے پہ تیار ہوں۔ وہ غالباً عرصے سے مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ ابرار نے میری شرط مان لی، حالانکہ اس کی بیوی اس سے 20 برس اس کا پرانا رشتہ تھا۔ پل بھر میں اس نے توڑ دیا، بیوی کو طلاق دے کر مجھ سے شادی کر لی۔ اپنے 4 بچوں کے بارے میں نہ سوچا، وہ کدھر جائیں گے، وہ بھی عشق کا مارا تھا۔ شادی کے ایک برس بعد جب اس کی سابقہ بیوی معاشی پریشانیوں میں گھر گئی تو بچیاں اسے لے کے میرے حوالے کر دیں۔ اب پھر میرے پڑوسی میرے خلاف ہو گئے، وہ مجھے حقارت سے دیکھتے اور کہتے، مرینا یہ اچھا نہیں کیا، عورت ہو کہ عورت پہ ظلم توڑا ہے، 4 بچوں کی ماں کو طلاق دلوا دی، حالانکہ یہ خود طلاق کا زخم سہ چکی تھی۔ کم از کم مرینا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، عورت ہو کہ اپنی جیسی عورت کو بربادی کا باعث بن گئی۔ اب جو مجھ سے ایسی بات کرتا ہے تو تلخی سے مجھے جواب دینا پڑتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، مجھے بھی تو کسی عورت نے ہی کاٹا تھا۔ ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے، کوئی کسی پہ ظلم ڈھاتا ہے تو کوئی کسی پہ، لوگ باتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن خیال کی دنیا اور ہوتی ہے اور عمل کی دنیا اور۔ یہ انسان تجربے سے سیکھتا ہے، مجھے تو اس دنیا میں جینے کا سہارا چاہیے تھا۔